بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر شے میں خدا نے کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی عبرت انسان کے سیکھنے کے لیے رکھی ہے۔ جیسے حالیہ کافی بارشیں ہوئیں اور لوگوں کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ اٹھا کہ بارش تو رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی رحمت ہے جس نے ہمیں زحمت میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہر بندہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اور وہی خدا کی رحمت بستیوں کو اجاڑ دے، گھروں کو اجاڑ دے، فصلوں کو اجاڑ دے، لوگوں کے مال مویشیوں کو اجاڑ دے، تو کچھ لوگوں کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے کہ خدا تو ارحم الراحمین ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اسی کی بارش جس کو ہمیشہ حدیثوں میں روایتوں میں بارش کو رحمت بولا گیا، اور یہ کیسی رحمت ہے جس نے انسانیت کو زحمت میں ڈال دیا۔ کہ کبھی کبھی وقتاً کوئی چیز تمہیں زحمت لگتی ہے، لیکن لانگ پیریڈ کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا بائی پاس کرنا ہے، تو ہر بندہ ڈرتا ہے کہ بھائی سینہ چیرے گا، ایک رگ ایک جگہ سے نکالے گا، پھر وہ دل کی طرف متوسل کرے گا، کتنے دنوں تک بندہ بستر پہ سوتا رہتا ہے۔ لیکن اس زحمت میں خدا نے رحمت رکھی ہے۔ جتنے بھی آپ آپریشن کرواتے ہیں، اب آپریشن ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ بندہ ہوتا ہے بیمار۔ اللہ کی رحمت زحمت کب بنتی ہے؟ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، جب معاشرے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا، خدا کبھی کبھی اس انسان غافل کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تو میری بارش کے قطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خدا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے آدمی یہ سوچے اللہ کی بارش ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں، لیکن یہی قطرے بستیوں کو بہا کے لے کر جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے اے انسان غافل، کبھی تو گھمنڈ میں آ جاتا ہے، کبھی تو غرور میں آ جاتا ہے، اور میری مخالفت کر کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب تو میرے بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خدا کے سامنے غرور نہ کیا کرو۔ یہ ہیبت پروردگار عالم ہے۔ کبھی ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا دیتا ہے، کہتا ہے تو کتنی بھی بڑی عمارتیں بنا، لیکن یہ میرے زلزلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کتنے بھی مضبوط گھر بنا، لیکن یہ میرے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ سوچو اور سمجھو کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو کائنات کی تمام طاقتوں کے اوپر ہے، جو تمام قدرتوں کے اوپر ہے۔ تبھی نماز آیت واجب ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا اللہ کی قدرت کا واقعہ ہو جس سے بندے کا دل دہل جائے کہ آپ رات کو سو رہے ہیں، اچانک آسمان میں ایسی آواز آئی کہ سارے گھر والے ڈر جائیں اور بندے کے اوپر خوف طاری ہو جائے، تو یہاں پہ نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ آیات کیوں؟ مطلب نشانی۔ اللہ یہ بارش یا زلزلہ یا کوئی ایسی خوف بری آواز یا زمین پہ بجلی کا گرنا یہ اللہ کی آیت ہوتی ہے، تاکہ اس آیت کو دیکھ کر تیرے دل میں خدا کی ہیبت پیدا ہو جائے۔
کہ جس خدا کا تو ماننے والا ہے وہ خدا کتنا کریم اور کتنا طاقتور ہے۔ اب بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، ارے دنیا جب خدا کی بارش کا مقابلہ نہ کر سکے تو دنیا ولی خدا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ہاں، یہ تو اللہ کے بارش کے بے جان قطرے ہیں، تو ولی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے 12ویں 11ویں ورژن حضرت مہدی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک چیز تو ذہنوں میں بٹھا دیجئے کہ کوئی بھی شے بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے انسان کو انسان کے خلق ہونے کا مقصد بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنوں اے انسانوں میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا، وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے یہ لمبی بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، لیکن پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے بغیر مقصد کے نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا ٹیشو کا پیپر ہے، چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے کہ یہ اسی طرح بن گیا یا بنانے والے نے اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا؟ اردو کی ایک مثال ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ذہن میں آئیڈیا آتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا، اب پسینہ کیسے پہنچے؟ اب بار بار آستینوں سے تو انسان صاف نہیں کرے گا، بار بار اپنے ساتھ تولیہ لے کر تو نہیں چلے گا، تولیہ میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بندہ ایک بار اس کپڑے سے صاف کرے گا، دوبارہ کرے گا تو بندے کو گھن آتی ہے۔ تو انہوں نے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے ایک بار صاف کیا جائے، دوبارہ اسے پھینک دیا جائے، ٹھیک؟ دوسرا جب صاف کرے تو چیز نرم بھی ہو تاکہ بندے کے پسینے کو اپنے وجود کے اندر جذب بھی کرے، ایسی چیز ہو۔ تیسرا بندہ کھانا کھاتا ہے، ہر جگہ پانی نہیں ہوتا، ہاتھوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، مستحب پانی سے، لیکن پانی نہیں ہے، گندے ہاتھ ہیں، کپڑوں کو لگ جائیں گے، ٹیبل کو لگ جائیں گے، صوفے کو لگ جائیں گے، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز ہو جس سے بندہ کیا کرے؟ صاف کرے۔ اب کپڑا جیب میں رکھے گا، اس سے صاف کرے گا، پھر کپڑا جیب میں دوبارہ ڈالنا پڑے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی چیز ہو جس میں کپڑے والا وزن بھی نہ ہو، ہلکی بھی ہو۔ اب کپڑے کتنے اٹھائے گا؟ مطلب ایک ڈبے میں 500 1000 بھی آ جائیں تو آئیڈیا بنا، کوئی پتلا سا کاغذ بناؤ، لیکن کاغذ والی سختی نہ ہو اور کپڑے والی نرمی بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر ہو۔ پھر کبھی کبھی انسان ناک پہنچتا ہے، کبھی چہرہ صاف کرتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہو جس سے چہرہ بھی صاف ہو جائے، اور کیونکہ ناک بھی صاف کرنا ہوتا ہے اور ناک میں سونگھنے کی طاقت ہے تو اس میں تھوڑی سی خوشبو بھی ڈال دو تاکہ لینے والے کو مزہ بھی آئے اور چیز کو استعمال بھی کرے۔ یعنی ضرورتوں کو دیکھا گیا، پھر ایک چھوٹا سا ٹیشو بنایا گیا، ایک چھوٹا سا ٹیشو۔ یہ ایسے نہیں بنا، کارخانے اس کے پیچھے، ڈیزائنر اس کے پیچھے، رنگ کیسا ہو، خوشبو کیسی ہو، نرمی کتنی ہو، یہ پوری پلاننگ کر کے ایک چھوٹا سا ٹیشو بنا۔ تو جب ضرورت تھی تو ٹیشو بنا۔ اب سوال یہ ہے تیرا وجود ٹیشو سے کتنا بڑا ہے؟ بلکہ یہ بولوں تو خالق ٹیشو ہے، تو خالق ٹیشو ہے، تو نے ٹیشو کو بنایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے خدا تجھے بنائے اور بغیر ضرورت کے بنائے؟ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تجھے بنایا گیا۔ اب انسان ٹیشو کو پتا ہے میں کیوں بنا، تاکہ لوگوں کا پسینہ صاف کروں، گندے اور میلے ہاتھوں کو صاف کروں۔ ٹیشو بنانے والے نے ڈبے پہ لکھ بھی دیا کہ یہ کلینر ہے، یہ صفائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اے انسان، کیا تجھے پتا ہے جس فیکٹری نے تجھے بنایا کس مقصد کے لیے بنایا؟ دیکھیے کبھی کبھی کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بڑا سا موبائل لیا، ہاتھ جتنا بڑی ٹچ اسکرین، اب بندہ موبائل لے کے گھر آ جائے اور اس کی بیوی چائے کا کپ لے کر آئے، وہ کہے اس موبائل پہ رکھو، میں اس کو ساسر بنا کے استعمال کروں گا۔ تو کمپنی تو بولے گی نا کہ میں نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تو اس پہ چائے رکھے، نہیں بھائی میں بڑا امیر ہوں، آئی فون کے موبائل کو ساسر بنا کے استعمال کروں گا۔
تو دنیا بولے گی امیر تو ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا چوتیا بھی ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ موبائل کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. موبائل چائے کے کپ پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بات کرنے کے لیے ہے، یہ کمیونیکیشن کے لیے ہے، یہ فوٹو نکالنے کے لیے ہے، یہ نوٹس لکھنے کے لیے ہے. ان کاموں کے لیے تو استعمال کرو گے لیکن چائے کے کپ کے لیے نہیں ہے. اب آدمی گاڑی لے لے لیکن پتا نہ ہو گاڑی کا مقصد کیا ہے. ہاں، کئی دیہاتیوں کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے، گاڑی لے کر آتے ہیں، اور ہم نے کئی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں دیکھا اب گاڑی میں گدھے بٹھا کے لے جا رہا ہے، ہاں گاڑی میں بکریاں بٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو کمپنی بھی بولتی ہے کاش میں گاڑی بناتی نہ. ہاں، اتنا ظلم میری گاڑی کے ساتھ، گدھے گاڑی میں، بکریاں گاڑی میں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں گاڑی کا بھی ادب ہوتا ہے. ہاں، موبائل کا بھی ایک ادب. ادب کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو، غلط مقصد میں چیزوں کو استعمال نہ کرو. کئی جگہوں میں نے دیکھا دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی، فریج پڑا ہوا ہے. اب اس نے سمجھا فریج ہے، اس نے فریج میں چپل رکھ لیے، کپڑے رکھ لیے، الماری کے طور پہ فریج کو استعمال کر رہا ہے. ہاں، مطلب بندے کو پتا ہی نہیں فریج کس مقصد کے لیے ہے. تو جب پتا نہ ہونا تو آدمی غلط مقصد کے لیے چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اسی طرح جب انسان کو پتا نہ ہو مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا، یہ پوری زندگی اس فریج کی طرح استعمال ہوتا ہے جس کا مقصد ٹھنڈا کرنا تھا پر اندر پڑے جوتے ہوئے تھے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. کچھ وہ تھے جن کو اپنے مقصد کا پتہ نہیں تھا، اور ایک تھا جسے مقصد کا پتہ تھا تو جا کے اور بن گیا. اللہم صلی علی محمد. ہلکا ہلکا کر کے سمجھاؤں گا، پہلی مجلس سے آج وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن تمہیدی گفتگو ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر شے کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. جب تک تو مقصد کو نہ سمجھے، اب انسان یہ سمجھے میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں پیدا ہوا، جوان ہو جاؤں، ایک نوکری کر لوں، ایک شادی کر لوں، ایک گھر بنا لوں، 2-3 گاڑیاں بنا لوں، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خدا نے تیری شادی کے لیے، تیری گاڑی کے لیے، تیری 2 دکانوں کے لیے تجھے پیدا کیا تھا؟ ہاں، اس مقصد کے لیے اتنی بڑی کائنات کہ تو آئے، شادی کرے، کھائے پیے اور مر جائے. اس مقصد کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا تھا کہ تو شہوتیں لے، تو مزے لے اور کھائے پیے، شادی کرے. آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک جوان جب جوان ہوتا ہے کیا بناتا ہے زندگی کا مقصد؟ پہلا مقصد نوکری مل جائے، پھر چھوکری مل جائے، اس کے بعد ایک گھر بنا لے، اور گھر بنانے کے بعد بچے ہوں، بچوں کی شادیاں کرائے. اس کے بعد بس میں نے تو اپنی زندگی میں جو چاہا تھا مجھے مل گیا، اور بندہ دنیا سے چلا جائے. ارے اس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی. اس مقصد کے لیے 1,01,000 کم 24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے. اس مقصد کے لیے جناب یحییٰ شہید ہوئے. اس مقصد کے لیے ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. اس مقصد کے لیے اسماعیل کا گلا کاٹا جا رہا تھا کہ یہ مقصد تھا کہ نبی پتھر بھی کھائے، حسین قربانی دیں، حسن زہر کے ذریعے مار دیے جائیں. اس مقصد کے لیے 11 اماموں نے قربانی دی اور 1,00,000 انبیاء نے قربانی دی کہ ایک بندہ پیدا ہو، کھائے پیے اور شادی کرے اور آخر میں چلا جائے. نہیں، یہ عبث ہے. وہ خدا جو حکیم ہے وہ کبھی بندے کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کرتا. اور اگر یہی خدا نے کروانا تھا کہ تو آئے، شادی کرے، گھر بنائے، بچے پیدا کرے اور اس کے بعد چلا جائے، تو یہ مقصد تو اللہ کا گدھا بھی پورا کر سکتا تھا. وہ بھی آتا ہے، شادی کرتا ہے. بس گدھے کی شادی میں اور تیری شادی میں فرق یہ ہے کہ اس کی شادی کے بیچ میں مولوی نہیں ہوتا. ہاں، تیری شادی میں بیچ میں ایک مولوی آ جاتا ہے، ہاں، لیکن وہ ایسے ہی اپنا رشتہ بناتا ہے. وہ رشتہ بنانے کے لیے رشتہ بھیجتا نہیں ہے، تو رشتہ بھیج دیتا ہے. ہاں، جن کو بھگا کر شادی کرنے کی عادت ہے ان میں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ یہ حیوان کرتا ہے، انسان نہیں کرتا.
یہ کام حیوانوں کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ انسان اذن لیتا ہے پہلے گھر والوں سے، پھر خدا سے۔ یہی تو فرق انسان و حیوان ہے۔ اگر مقصد یہ تھا تو 4 بچے پیدا کرے، کھائے پیے سوئے گھومے پھرے اور آخر میں بندہ چلا جائے، تو یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے، یہ کام تو گھوڑا بھی کرتا ہے۔ مقصد انسان کیا تھا؟ انسان کو کیوں بنایا گیا؟ اگر انسان کو پتہ نہ ہو، شاید آپ بول دیں مولانا انسان کا مقصد تھا کہ عبادت کرے، انسان کا مقصد تھا کہ نماز پڑھے۔ مقصد خلقت نماز نہیں، مقصد خلقت کچھ اور ہے، نماز اگلی باری ہے۔ لیکن سمجھو تو صحیح مقصد انسان کیا ہے۔ اگر مقصد نماز ہوتا تو کبھی یہ چیزیں نظر نہ آتی کہ مدرسوں میں بدکاریاں ہوں، مسجدوں میں بدکاریاں ہوں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، ہر جگہ نہیں، بعض واقعات آپ کے سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین پڑھ کر بھی گناہ کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کر بھی بدکاری کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے انسانیت کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ عادی مسلمان ہے، یہ بندگی والا مسلمان نہیں ہے۔ تو سمجھو مقصد نہ نماز تھا، مقصد نہ سجدہ تھا، مقصد نہ روزہ تھا، ورنہ نمازیں تو لشکر یزید میں بھی ادا کی جا رہی تھیں اور نمازیں لشکر حسین میں بھی ادا کی جا رہی تھی۔ مقصد کون سی نماز، مقصد کون سا روزہ، مقصد کون سی عبادت؟ جب تک اصل مقصد انسان کو نہیں سمجھو گے تب تک تجھے وہ مزہ زندگی میں نہیں آئے گا جو خدا تجھے دلانا چاہتا ہے۔ خدا مزے کا دشمن نہیں۔ ایک تو یہ غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں، بھائی دیندار بنو گے تو مطلب مزہ چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات آخرت میں بھی حسنات۔ یعنی ہے وہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ مزہ لیتا ہے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں مزے تو دشمن لے رہا ہے، ہم تو لے ہی نہیں پا رہے، کیونکہ جو مزہ تیرے ذہن میں ہے وہ اور ہے حقیقی مزہ۔ اب ایک آپ سے سوال کروں گا، جواب آپ خود دیں گے۔ واللہ جتنا مزہ دیندار دنیا میں لیتا ہے نا، اتنا بے دین نہیں لیتا۔ جتنا مزہ دیندار دنیا میں لیتا ہے اور اس سے زیادہ مزہ پھر آخرت میں لیتا ہے، کیونکہ ہم اس راہ و روش پہ نہیں چلتے جو پروردگار عالم نے بتائی ہے، اسی لیے ہمیں مزہ آتا نہیں۔ مولا فرماتے ہماری باتوں کو سن، پھر دیکھ تجھے کتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ تو سنتا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، جواب خود دیں گے۔ آپ 12 مہینے کھانا کھاتے ہو، 12 مہینے کھانا کھاتے ہو، سب سے زیادہ مزہ کس مہینے میں کھانا کھانے میں آتا ہے؟ رمضان۔ کیوں؟ کبھی سوچا؟ تو اللہ مزہ دلانا چاہ رہا ہے یا مزہ نہیں دلانا چاہ رہا؟ کبھی سوچا؟ 11 مہینے تو اپنی مرضی سے کھاتا ہے، 1 مہینہ وہ اپنی مرضی سے کھلاتا ہے۔ سب سے زیادہ مزہ کھانا کھانے کا، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، میں عبادت کی بات نہیں کر رہا، کھانا کھانا مطلب جو کھانا کھانے کا مزہ تجھے آتا ہے رمضان میں، ویسا مزہ کسی گدھے کو بھی نہیں آتا۔ ہاں انسان کو مزہ آتا ہے نا۔ تو گویا خدا کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے 11 مہینے تو حیوان کی طرح کھاتا ہے، 1 مہینے میں تجھے انسان کی طرح کھلا کر مزہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہاں؟ روزہ اس لیے ہے تاکہ تو ثابت کرے تو انسان ہے۔ انسانیت ایک لیول ہوتا ہے، جس طرح آپ شوگر چیک کرتے ہو نا، ہائی اور لو، بی پی ہائی اور لو، اسی طرح انسانیت کبھی ہائی لیول پر ہوتی ہے یا لو لیول پہ، اور کبھی انسانیت حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہی تو توازن ہے جو قیامت میں دیکھا جائے گا۔ تو قیامت میں کتنا انسان بن کے آیا یا حیوان بن کے آیا؟ کہ رسول فرماتے میری امت کے امتی جو گنہگار ہوں گے قیامت کے دن 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔
مطلب انہوں نے خود کو حیوان بنایا نا. حیوان کب بنتا ہوں؟ جب میں زیادہ تر اپنا وقت حیوانی لذتوں میں گزارتا ہوں. کہ ہم تجھے زیادہ سے زیادہ مزہ دلانا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے. بڑے سفرے رمضان میں، جلیبی رمضان میں، پکوڑے رمضان میں، بریانی رمضان میں، یہ ساری چیزیں رمضان میں. کھانا کھانے کا مزہ انسان کو رمضان میں آتا ہے. مطلب پیٹ کو اس طرح سنبھال جس طرح میں نے کہا، پھر دیکھ تجھے مزہ کتنا آتا ہے. اصل مزہ اسی میں ہے. اب انسان جب خلقت کے مقصد کو سمجھے تو زندگی سکون کی گزرے گی. یہاں بھی لذت ملے گی، وہاں بھی لذت ملے گی. ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں. وہ انسان جو حریص ہے نا، اب اللہ نے کہا کہ تیرا پیٹ میں نے بنایا، مجھے پتا ہے کہ پیٹ کی ضرورت کیا ہے. تیرا جسم میں نے بنایا، مجھے پتا ہے کہ جسم کو لذت کیسے دلانی ہے. اگر تو اپنی مرضی چلائے گا تجھے لذت ملے گی نہیں، لیکن اگر میری مرضی چلائے گا تجھے زیادہ سے زیادہ لذت ملے گی. چھٹے امام، امام جعفر صادق آج مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا مفہوم کھل جائے، کل آپ کو مقصد کی طرف لے کر آؤں گا. چھٹے امام نے فرمایا جو انسان جس طرح پیٹ پہ کنٹرول کرنے کے بعد جب کھانا کھاؤ گے نا سب سے زیادہ مزہ آئے گا. ہاں، ایک چھوٹی سی بچی تھی، کوئی 7 سال کی، کسی مولانا سے پوچھا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا رکھو، بہت اچھا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو عادت دلاؤ. تو اس کے والد کہتا ہے اس نے پہلا روزہ رکھا لڑکی نے، 7 سال کی بچی. اور جب شام کے 4 ہوئے تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب بہت ہو گیا نا، اب بہت پیاس لگی ہے، اب بہت کھانا آ رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا کو فون کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. تو فون کیا، مولانا نے کہا بچی کو فون دو. کہا بیٹا بھوک لگی؟ کہا بہت بھوک لگی ہے مولانا صاحب، برداشت نہیں ہو رہا. کہا دیکھو کھولنا چاہو کھول سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، تم بالغ نہیں ہو، چھوٹی ہو، 7 سال کی ہو. لیکن یہ دیکھو اگر پورا کرو گی نا تو اللہ وہ انعام دے گا جس میں بڑا مزہ ہوگا. اگر اس کو چکھ لیا نا تم نے، وہ انعام پھر کبھی نہیں ملے گا. اب مرضی تیری ہے، توڑو یا رکھو. تو اس کا والد کہتا ہے اس نے جب سنا نا اللہ مجھے انعام دے گا، تو کہتے اس نے بڑی محنت کر کے برداشت کر کے روزہ پورا کیا. پورا کرنے کے بعد اس نے افطاری کی. اس کے بعد یہ اتنی خوش، مولانا کو فون کیا، مولانا صاحب میں نے روزہ پورا کر دیا، انعام کون سا ہے؟ کہ یہی خوشی جو تجھے ملی ہے نا، اگر تم 5 بجے کھول دیتی نا اور جب سارے افطاری کر رہے ہوتے تو ان کو جو روزہ پورا کرنے کی خوشی ملتی ہے وہ تو کبھی اس کو محسوس نہ کر پاتی. ابھی یہ جو تجھے خوشی ملی ہے نا، کیونکہ انسان جب ایک مقصد کو پورا کرتا ہے نا اسے بڑی خوشی ملتی ہے. مطلب وہ یہ سمجھتا ہے میں جیت گیا. کس پر؟ اپنی بھوک پر، اپنی پیاس پر میں نے غلبہ پا لیا. اب اس کا والد کہتا ہے کیونکہ اس دن اس کو بڑی تکلیف ہوئی روزہ رکھ کے، تو ہم نے کہا چلو اگلے دن اس کو روزہ نہ رکھوائیں. تو بیٹی نے کہا بابا مجھے صبح افطاری سحری پہ اٹھانا، مجھے پھر روزہ رکھنا ہے. تو کہتا ہے کہ بچی تھی نا، دل میں ترس آیا، کہتے ہم نے اسے نہیں اٹھایا، چلو 1-2 دن کا وقفہ آ جائے پھر اس کو روزہ رکھوائیں گے. کہ صبح اٹھی اتنی رو رہی تھی کہ تو نے مجھے سحری پہ نہیں اٹھایا بابا، اور اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا. کہ بیٹی اب تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن جو افطاری والا مزہ ہے نا اس کا سوچتی ہوں تو میری تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. انسان جب ہار جاتا ہے نا، شکست کسی کو پسند نہیں، فتح ہر انسان کو کیا ہوتی ہے؟ پسند ہوتی ہے. اب فتح کوئی بھی ہو، آپ رات بھر محنت کر کے ایگزام دیتے ہیں، جیسے نمبر آتے ہیں وہ پاس ہونے کی جو خوشی ہوتی ہے، ہاں اس کو کبھی محسوس کیا؟ کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ مولا لذت جسمانی اور لذت روحانی کی کوئی مثال دے کے ہمیں سمجھائیے. تو امام فرماتے ہیں اگر کسی کو کھانا کھا کر مزہ آئے، اگر کسی کو کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت حیوانی لذت ہے.
مطلب چاول کھاؤ، بریانی کھاؤ، مرغی برجی کھاؤ اور کھانے کے بعد کہو کہ ماشاءاللہ کیا بنی ہے۔ یہ جو مزہ تو لے رہا ہے یہ مزہ حیوانی مزہ ہے۔ مطلب ابھی تک تو مقام حیوانیت پر ہے کہ جس نے کھانا کھا کر مزہ لیا۔ کہ مولا لذت روحانی کیا ہے؟ فرمائے جس سے کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ ابھی تک حیوانیت کے مقام پر ہے، اور جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے، ہاں یہ لذت انسانی اور روحانی لذت ہے۔ پھر تشریح بھی کی کہ دیکھ اگر کسی سے پوچھا جائے نا ایک ہفتہ پہلے تو نے کیا کھایا، کسی کو یاد نہیں۔ جسم محدود، لذت جسم بھی محدود۔ اب آپ نے کتنی زندگی میں بریانیاں کھائی ہوں گی، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا۔ پچھلے سال بھی یہاں نیاز کھایا، بندے کو یاد ہے کیا؟ کتنے نیاز کی دیگیں اور سب کچھ کھا گئے، لیکن بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے 6 مہینے پہلے کیا کھایا، ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا۔ کیونکہ جب تک لقمہ زبان پر ہے مزہ زبان پر ہے، جیسے لقمہ نیچے گیا مزہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ تو کہا جسم کی لذت محدود ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اگر کسی کو کھانا کھلا کر مزہ آئے، یہ لذت روحانی ہے۔ مطلب کسی غریب کو، کسی یتیم کو اگر تم نے پالا، اگر تم نے کسی برہنہ کو لباس دیا، اگر تم نے کسی بھوکے کو کھانا دیا، بھائی روڈ پہ جا رہے تھے کوئی گدھا کوئی کتا پیاس سے مر رہا تھا اور تو نے صرف اسے پانی دیا، اگر 10 سال بعد بھی یہ منظر سوچو گے نا خدا تجھے ایک لذت عطا کرے گا۔ تو دنیا سمجھ رہی تھی علی رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا کھلا کر زحمت اٹھا رہے ہیں، علی زحمت نہیں اٹھا رہے تھے، علی اپنے روح کی لذت سے خود کو مالا مال کر رہے تھے۔ امیر شام کھانا کھا کر یاد کرے گا تو کیا مزہ آئے گا، لیکن علی کے لیے لذت یہی تھی کسی یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے۔ جب گھر کی طرف واپس جاتے تھے کوئی فقیر صدا دیتا تھا میں نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مولا جاتے اس نابینا کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر کھانا کھلاتے۔ مولا پھر کھانا کھانے کے بعد کہتے تھک گئے ہو؟ کہاں تھک گیا ہوں، کہ سر میری گود میں رکھو۔ وہ سر مولا کی گود میں رکھتا۔ علی کہتے سر میں درد ہے تو علی تیرا سر دبائے، تیری ٹانگوں میں تکلیف ہے تو علی تیری ٹانگوں کو دبائے۔ کہتے مولا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس فقیر کے ساتھ بیٹھتے، اور کسی نے کہا یا علی فقیروں کو اتنا وقت کیوں دیتے ہیں؟ کہ میرے نبی کا فرمان ہے فقیر فقیر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جب تو فقیر کی خدمت کرتا ہے تو سمجھو تو خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ امام اس کا سر بھی دباتے تھے، اس کا پاؤں بھی دباتے تھے۔ یہ نہیں کہ علی کو تکلیف ہو رہی تھی، علی لذت لے رہے تھے۔ یہ کون سی لذت ہے؟ یہ لذت روحانی ہے۔ اب جب تجھے پتا ہی نہیں کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، لہذا تجھے پتا بھی نہیں ہوگا کہ لذتیں کیسے لی جاتی ہیں اور حقیقی لذت کیا ہوتی ہے۔ اب چھٹے امام کا فرمان سننا۔ امام فرماتے جس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح تمہارے ہر عضو کی بھوک ہوتی ہے۔ ہاں کانوں کی بھوک آواز ہے، آنکھوں کی بھوک تصویریں ہیں، غذا بولوں، کانوں کی غذا آواز ہے، آنکھوں کی غذا تصویر ہے، زبان کی غذا یہ کھانا پینا ہے۔ اب کہا کہ بالکل جس طرح پیٹ کو روزے میں مبتلا کرو تو اسے کھانا کھانے میں بڑا مزہ ملتا ہے، اسے پہلے بھوک دے تاکہ اسے کھانے کی اہمیت کا پتہ چلے، اور جب ملے گا تو کھانے کھانے میں بھی مزہ آئے گا۔ پر میں بالکل اسی طرح آنکھوں کی بھی غذا ہوتی ہے۔ تو نے صرف غذا دینی نہیں ہے، پہلی شرط حلال غذا دینی ہے، دوسری شرط تب دینی ہے جب اس کی ضرورت ہو، حریص نہیں بننا کہ بعض بندوں کا پیٹ بھر بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی بکری کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جب تک کوئی روکے نہیں تب تک یہ رکنے کا نام نہیں لیتے، اب وہ لذت نہیں لے پاتے جو ایک عام آدمی لذت لیتا ہے۔ اور میں اسی طرح آنکھوں کی ایک بھوک ہے۔ آج معاشرے میں طلاق کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کبھی سوچا؟ ہاں پہلے تصور بھی نہیں ہوتا تھا بندہ شادی کرنے کے بعد طلاق لے گا، آج 2 مہینے نہیں گزرتے گھروں میں انبن۔
آج شادیاں تو ہیں لیکن محبتیں نہیں. شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگتی, بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو اس طرح مینٹین نہیں کیا جس طرح خدا نے بتایا. ہاں؟ پیٹ کو بھوک دو گے, سندھی میں بولتے نا بھوک میں بسر بلو. کیوں؟ بھوک میں بندے کو پیاز بھی اچھا لگتا ہے, بھوک ہے نا. پیٹ بھرا ہوا ہو پیاز اچھا نہیں لگے گا. کون کھائے گا پیاز کے ساتھ روٹی؟ کون کھائے گا لسی کے ساتھ روٹی؟ پیٹ بھرا ہو نا تو انسان بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی ایسی چیز لا, میرا من نہیں ہے کھانے کو, کیونکہ تجھے بھوک ہی نہیں ہے. بھوک ہو تو تجھے کھانا مزہ دے نا, اسے بھوکھا رکھ پھر اسے کھانا دے, اسے کیا ملے گی؟ لذت ملے گی. اسی طرح مولا فرماتے ہیں جس انسان کی آنکھیں ہرز ہیں, ہرزگی مطلب یہ آنکھوں کو بھوک نہیں دیتا. آنکھ جسے دیکھنا چاہے دیکھتا ہے. اب اس نے روڈوں پر لوگوں کے ناموس کو دیکھا, فلموں میں اداکاروں کو دیکھا, ڈراموں میں اداکاروں کو دیکھا, یعنی دن بھر دیکھا دیکھی, فیس بک پر, انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ یہ دیکھے جا رہا ہے, دیکھے جا رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہو رہا کہ میرے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ چاہتا ہے دنیا میں تو سکون کے ساتھ بھی رہے, لذت بھی حاصل کرے. اگر اللہ کی مرضی پہ نہ چلا تو کوئی لذت تجھے نہیں ملے گی, ہمیشہ بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزارے گا. اب یہ جوان ڈرامے بھی دیکھے, فلمیں بھی دیکھے. اب یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے, اب ڈرامہ دیکھے اس مختلف خواتین آتی ہیں, ان کے چہروں کو غور غور کے دیکھے, بستی میں چلے وہاں دیکھے, ٹک ٹاک پہ دیکھے, فیس بک پہ دیکھے. اب یہ جوان, یہ آدمی, یہ انسان جس نے اپنی 20 سال 25 سال 30 سال کی زندگی میں مثلا 2 سے 3 ہزار چہرے دیکھ لیے ہیں, 2 سے 3 ہزار چہرے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ دن میں کتنی عورتوں کا چہرہ دیکھتے ہو؟ پتہ ہی نہیں ہمیں. کبھی یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ میری آنکھوں نے آج کتنی خواتین کے چہرے کو دیکھا اور کتنے چہرے پر میری آنکھوں نے فوکس کیا؟ جب فوکس ہوتا ہے تو وہ تصویر انسان کے دماغ میں چلی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو آنکھیں ہرز ہو جاتی ہیں, اگر اس کو بھوک نہیں دو گے تو اس کے اندر ہرس پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے. لہذا انسان جب حسین سے حسین کو دیکھتا ہے تو حسین سے حسین کی ڈیمانڈ کرتا ہے, جب بہتر سے بہتر کو دیکھتا ہے تو بہتر سے بہتر کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اب بندے کے پاس مثلا آئی فون 12 ہے, یہ 13 کی خواہش نہیں کرے گا, لیکن جب 13 بن گئی, ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی, اب اسے اپنی 12 اچھی نہیں لگے گی. نیا ماڈل گاڑی کا لے کر آیا, گاڑی چلا رہا ہے بڑا خوش, اچانک کسی نے کہا بھائی اس سے بھی نیا ماڈل آ گیا, اچھا اس کے فنکشن تو دکھاؤ, اس کے فیچرز تو دکھاؤ. اب دیکھا فوراً اپنے باپ کو بولا یہ گاڑی بیچتے ہیں, نئی والی لیتے ہیں. تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب تو چیزوں کو دیکھتا ہے, جب اس سے بہتر شے کو دیکھتا ہے, تمہارے وجود میں ہرس پیدا ہوتا ہے, اور جب ہرس پیدا ہوتا ہے تو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں, ایک مرتبہ تو جیب میں پیسے ہیں, بندے نے دیکھا چیز لے لی. ایک مرتبہ جیب خالی, بندہ ہے کنگال, اور ڈیلی جا رہا ہے بازار میں. کئی خواتین آپ نے دیکھی ہیں پیسے نہیں ہوتے لیکن سونے کی دکان پہ 2-2 گھنٹے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ کبھی بازاروں میں آپ نے دیکھا ہے پاگل عورتیں سونے کی دکان پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. بھائی تمہارے پاس پیسے ہی نہیں چوڑی لینے کے, رنگ لینے کے, کیوں کھڑی ہو؟ ہرس پیدا کر رہی ہے اپنے اندر, اپنے وجود کو بے سکون. اب سونا دیکھ دیکھ کے گھر جاتی ہے, پھر رات کو سوتی ہے, خواب میں بھی وہی سونا آتا ہے کہ میں دکان پہ گئی اتنی چوڑیاں مل گئی, روڈ پہ جا رہی تھی چوڑی مل گئی, خواب میں دیکھتی ہے شوہر میرے لیے چوڑیاں لایا ہے, اور اٹھتی ہے تو وہ چوڑی نہیں, وہی پیاز اور ٹماٹر لاتا ہے گھر میں. پھر اسے غصہ آتا ہے کہ چوڑی لے کر میرے لیے نہیں آیا. مطلب تو نے حسرت پیدا کی, تم نے ہرس پیدا کیا, اور اپنے گھر کے سکون کو بھی کیا کر دیتی ہے, اپنا سکون, شوہر کا سکون, بچوں کا سکون تباہ ہو برباد کر دیتی. اسی طرح یہ جوان جو ڈرامے میں, فلموں میں, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر مولا کی بات کو نہیں سنتا, 1000 چہرے دیکھتا ہے. اب اس کی ہوتی ہے شادی,
ہاں بھائی شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھاتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، ہاں، اور جیسے دیکھتا ہے نا فوراً 1000 چہرے سامنے آتے ہیں، کہتا نہیں اس کی آنکھیں اچھی نہیں، اس کی اچھی تھی، اس کا ناک اچھا نہیں، اس کا اچھا تھا۔ اب عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس کو ان جیسا بنا پائے گا، نہ ان کو اپنے گھر میں لا پائے گا۔ محبت ختم ہو گئی، کبھی اس کو اس بیوی سے محبت نہیں ہوگی۔ کئی ایسے آپ نے مرد دیکھے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں نا، کیونکہ سکون ہی نہیں ہوتا ان کو نا، ان کو 4 بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تو ڈیلی ہزاروں کو دیکھ رہا ہے، تجھے سکون کیسے ملے گا؟ لیکن جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، پرہیز کا مطلب کیا؟ کھانے کی پرہیز، بھائی چکنائی نہیں کھاؤ کولیسٹرول ہوگا، پرہیز کرو، نمک نہ کھاؤ بی پی ہائی ہوگا، پرہیز کرو، میٹھا نہ کھاؤ شوگر کے مریض ہو ہائی ہو جائے گا، پرہیز کرو۔ اب پرہیز نہیں کرے گا تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کب پرہیزگار بن۔ متقی کا مطلب ہر اس شے سے پرہیز کر جو تجھے کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ اب جو بندہ متقی ہے اس نے کبھی آنکھیں ادھر ادھر نہیں گھمائی، ہاں آدمی روڈ پہ چلتا ہے، کبھی ڈرامہ دیکھتا ہے، کئی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن فوکس نہ کر۔ یہ سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے۔ اگر آپ نے میرا چہرہ ایسے دیکھا نا، ایک بار نگاہ پڑی اور آپ آگے چلے گئے، وہ چہرہ آپ کے اندر سیو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ایک بار دیکھا، پھر آپ نے غور سے دیکھا۔ غور سے مطلب غور سے آنکھوں کو دیکھا، غور سے ناک کو دیکھا، مطلب کوئی آپ سے پوچھے اس کی آنکھیں کیسی، آپ کو یاد ہو، ہونٹ کیسے، آپ کو یاد ہو، مطلب آپ نے اس تصویر کو بڑے غور سے کیا کیا؟ جج کیا، اسے دیکھا۔ یہ والا جو دیکھنا ہے یہ حرام ہے۔ بندہ جب دیکھتا ہے تصویر ذہن میں۔ اب جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس نے ماہ مبارک رمضان میں پیٹ کو بھوکا رکھا اور جب افطاری پہ گیا تو دال روٹی بھی مزہ دے رہی ہے، پورا دن بھوکا تھا نا، اب افطاری پہ گیا، کھجور بھی کھائے گا مزہ آئے گا، پکوڑا روٹی بھی دے دو تو مزہ آئے گا، کیونکہ بھوک ہے، پیٹ کو کھانا چاہیے۔ اب جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی شادی بھلے سادہ سے سادہ خاتون سے بھی ہو جائے، ہاں بہت زیادہ حسین بھی نہ ہو، نارمل سے نارمل چہرے سے بھی ہو جائے، یہ جب گھونگھٹ اٹھائے گا اس کے لیے اپنی بیوی کائنات کی تمام عورتوں سے خوبصورت ہوگی، یہ سکون کے ساتھ رہے گا نا۔ اب خدا کہتا میں نے ایسے میاں بیویوں کو کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عیاشی کر کے مزے لے رہے ہیں، تو مزہ نہیں لیتا، تو خود کو بے سکون بناتا ہے، کیونکہ بندہ کتنی بھی عیاشی کرتا ہے نا، کہتا ہے حل من مزید، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اسے دنیا کی کوئی چیز راضی نہیں کرتی۔ اب بندے کے جیب میں پیسے ہو نا، ابھی نواب شاہ کی کس ہوٹل پہ سب سے اچھا کھانا ملتا ہے، بھائی چلو یہاں چلتے ہیں، 7-8 ہزار کا خرچہ ہوگا، بہت اچھا کھانا ہے، ایک بار کھائے گا، دوبارہ کھائے گا، کہ یار اس سے بہتر نہیں ہے، تیسری بار بولے گا۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی عیش، کوئی بھی نشہ تجھے ہمیشہ کے لیے راضی نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا نشائی ہو نا، ایک گلاس نشہ دلائے گا، اگلی بار بولے گا ایک سے نشہ نہیں چڑھ رہا، زیادہ پیے گا، زیادہ پیے گا، زیادہ پیے گا، نشہ ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز تجھے ابدی مزہ نہیں دیتی، لیکن قرآن کہتا ہے من ثقلت موازینہ، جو قیامت کے دن آئے، بھاری بھرکم وزن لے کر آئے، وزن لے کر آئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پہ اسے وہ عیش کراؤں گا جس عیش میں یہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی عیش ہمیں راضی نہیں کرتا، لیکن آخرت میں جو خدا عیش دے گا، مطلب ایک ایسا عیش ہوگا جس سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ تو تقوی میں، پرہیزگاری میں، خلقت کے مقصد کو جب سمجھ لو گے تو دنیا میں بھی مزہ آئے گا، آخرت میں مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ محمد وعجل فرجہم۔ فیضان محترم، ابھی میں نے ایک تمہید باندھی، ایک چھوٹی سی مثالیں دیں اپنے آپ کے جسم سے، کہ اگر انسان دین کو سمجھے، احکام الہی کو سمجھے،
کیونکہ دین ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ جب معاشرے دیندار نہیں ہوتے یہ تباہیاں ہوتی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، پانی رحمت ہے، ٹھیک ہے، اب اگر آپ پانی کو ایک اینگل نہیں دو گے، مثال کے طور پہ بارش کا ایک ریلا آ رہا ہے، سامنے نواب شاہ ہے، اب نواب شاہ کے لوگ کیسے بچیں گے؟ جب اس پانی کو کیا دوں گا؟ ایک راستہ الگ دوں گا، اور ایسا راستہ جس سے شہر بھی بچ جائے اور پانی وہاں جائے جن کو پانی کی ضرورت بھی ہے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں اینگل دینا۔ سیلاب کا کام ہے، پانی کا کام ہے، وہ بہتا ہے، سمندر بہتا ہے، پانی کا کام بہنا ہے، اور جب بہتا ہے تو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب یہ میرا کام ہے میں اسے راستہ دوں، جب صحیح راستہ دوں گا وہ مجھے نقصان بھی نہیں دے گا، مجھے فائدہ بھی دے گا۔ مثلا تھر میں بہت بڑے بڑے ڈیم بنا دیتے، پانی سارا وہاں چلا جاتا۔ ہم اگر نئی نئی نہریں بناتے تو پانی بچ بھی جاتا، اور پورا سال جب خشک سالی آتی ہے پھر انہی نہروں سے زمینوں کی طرف پانی بھی جاتا۔ تو بندہ اگر اسی پانی کو مینیج کرے، جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ رب ہے، رب یعنی تدبیر کرنے والا، مینیجر ہے کائنات کا۔ جب اللہ چیزیں تو بھیجتا ہے تو خدا بھی توقع رکھتا ہے کہ تم ان کو کیا کرو؟ مینیج کرو۔ اگر مینیج کرو گے تو پانی فائدے مند، اگر مینیج نہیں کرا یہ بستیوں کو بہا کے لے کر جائے گا۔ فرمایا اسی طرح اے انسان تمہارے وجود کے اندر بھی بہت بڑی کائنات ہے، اگر تو اس کائنات کو مینیج نہیں کرے گا یہ تجھے بہا کے لے جائے گی۔ اگر کسی جوان نے اپنی شہوت کو مینیج نہیں کیا، اللہ یہ نہیں کہتا شہوت بری ہے، کہتا اسے مینیج کر، اسے صحیح راستہ دے۔ جب صحیح راستہ دے گا تو بھی بچے گا، لوگ بھی بچیں گے، تیرا گھر بھی بچے گا، تیری دنیا بھی بچے گی، تیری آخرت بھی بچے گی۔ اب ایک آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، اب اگر غصے کو مینیج نہ کرے، اچانک غصہ آ گیا، یہاں پہ کلیشن کو اٹھائے اور لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے، اپنا بھی نقصان کرے گا، لوگوں کا بھی نقصان کرے گا۔ لیکن جو اپنے غصے کو مینیج کرے، مولا علی کے چہرے پہ لاب دہن پھینکا گیا۔ علی نے غصے پر کنٹرول ہو کر بتایا کہ علی انسان کامل ہے۔ جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے، جو زبان پہ کنٹرول نہ کرے، جو شکم پہ کنٹرول نہ کرے، اسے یہ کہلانے کا حق نہیں ہے کہ میں انسان ہوں۔ انسان وہی ہوتا ہے جس میں ضبط ہوتا ہے۔ آواز آئی ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ ضبط کرنے والوں کے ساتھ، جو پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں پھر نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں، پھر اپنی شکم میں ڈالتے ہیں، پھر خدا ان کو مقام عطا کرتا ہے۔ کربلا اسی سوچ کا نام ہے، کربلا صبر حسین کا نام ہے، اور خدا نے بھی کہا میں کن کے ساتھ ہوں؟ صابرین کے ساتھ ہوں۔ اگر گھروں میں صبر آ جائے، اگر ہمارے وجود میں صبر آ جائے تو سمجھو جیت تیری ہے، جیت شیطان کی نہیں ہے۔ ظاہراً لگ رہا تھا یزید جیت گیا، لیکن آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، ذکر حسین کا ہوتا ہے یا یزید کا ہوتا ہے؟ حسین کا۔ ملینز لوگ ابھی اربعین پہ جا رہے ہیں، تو جا رہے ہیں، خدا ان کے سفر کو خیریت کے ساتھ پورا کرے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اربعین پہ لوگوں کے مزاج بدل کیوں جاتے ہیں؟ آج وقت نہیں میں اس کو کھولوں، لیکن ایک آپ کو کنجی دے رہا ہوں۔ اربعین حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک ہے۔ اربعین حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ امام زمانہ جب ظہور کریں گے نا تو پوری دنیا کے لوگوں کے مزاج کو ایسا بنائیں گے جیسا تیرا مزاج اربعین میں بن جاتا ہے۔ اربعین میں آدمی بدل جاتا ہے، یہی عراق کے لوگ اربعین میں بدل جاتے ہیں۔ اربعین کے علاوہ جاؤ تو ان میں وہ سخاوت نہیں ہوتی، وہ ایثار نہیں ہوتا، لیکن اربعین میں جیسے دلوں کو ٹوٹلی بدلا جاتا ہے، یا ایسے بولوں کہ دلوں پر اخلاق اہل بیت کا رنگ آ جاتا ہے کہ ہر بندہ بولتا ہے میرے گھر آؤ، ایثار کا جذبہ۔
کچھ زائرین کہتا ہے میں ایک عراقی کے گھر گئے، اس نے نئے نئے برتن نکالے، بالکل پیک، کمبل، برتن، چائے کے کپ۔ ہم نے کہا کوئی اور آپ کے گھر میں تو اور بھی برتن ہیں، یہ کیوں لا رہے ہو؟ کہا یہ برتن میرے گھر کے نہیں ہیں۔ کہا کس کے برتن ہیں؟ کہ یہ میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے۔ کب بیٹی کے جہیز کے سامان استعمال کرا رہے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میری بیٹی کا جہیز حسین کا زائر استعمال کرے، تاکہ جب یہ اپنے گھر لے کر جائے خدا اسے کیا عطا کرے؟ برکت عطا کرے۔ کہتے ہیں کپڑے میلے دے تیرے کپڑے دھوئیں، اپنے گھر کی واشنگ مشین تیرے لیے استعمال ہوتی ہے، اپنے سفرے تیرے لیے بچھاتے ہیں۔ 40 کے علاوہ چلے جاؤ کوئی تیرے کپڑے نہیں دھوتا۔ 40 ظہور امام کی ایک جھلک ہے کہ فرماتے مولا کا ظہور ہوگا، لوگ ہاتھوں میں سونا چاندی لے کر گھومیں گے، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کوفے سے کوئی خاتون اپنے پورے بدن پہ سونا پہن کر چلے، بصرے تک چلی جائے، نہ کوئی اسے دیکھے گا، نہ کوئی اس کے بدن سے سونا چوری کرے گا۔ یہ عالم ہوگا مولا کے ظہور کے بعد۔ یہی جھلک تجھے 40 میں نظر آتی ہے، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، عطا کا جذبہ۔ 40 میں لوگ صرف دے رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اتنے سخی بن جاتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں ہم کسی کا احسان اٹھاتے نہیں، تو تھوڑا بھی کرے ہم بدلہ ضرور چکاتے ہیں۔ ایرانی 3-4 لوگ 40 پہ گئے، کہا کہ ایک بوڑھا تھا جو بہت رو رہا تھا، منتیں پاؤں کو پکڑ لیا، اس گاؤں میں اگر کسی کے گھر میں آنا ہے تو میرے گھر آؤ۔ اس قدر اس کے رونے میں شدت تھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی بزرگ تیرے گھر چلتے ہیں۔ کہا چلے گئے۔ اس نے کہا بس میلے کپڑے دو، وہ دھونے کے لیے دے دوں، اور رات کا کھانا تیار ہو رہا ہے، بس 1-1.5 گھنٹے میں سفرہ لگاتا ہوں، تب تک آپ اپنی کمر کو سیدھا کرو۔ ان کے لیے چائے وائے بھی لے کر آیا، ہم چائے پی رہے تھے، اتنے میں ہم نے کمرے میں ایک تصویر دیکھی۔ تصویر نے ہمیں اپنی طرف بہت کھینچا۔ تھا کیا تصویر میں؟ ہم نے دیکھا اس تصویر میں ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے، اور ایک تابوت ہے جو قبر سے باہر ہے۔ اس تابوت میں ایک میت ہے جس میت کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ بڑی عجیب تصویر ہے۔ بوڑھا آیا کمرے میں، ہم نے کہا بوڑھا یہ کیسی تصویر تم نے لگائی ہے، کیا میسج ہے اس میں؟ اس نے کہا اس کی لمبی کہانی ہے، تم کھانا کھا لو میں بعد میں بتاؤں گا۔ ہم نے کہا نہیں ابھی بتاؤ۔ کہا نہیں، شاید تم رو دو پھر کھانا نہ کھا پاؤ، حسین کے ظاہر ہو، بڑی تمناؤں سے بلایا ہے، سکون سے جم کے کھاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہی ہوں تمہیں قصہ سناؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ کھانا کھایا، سفرہ جمع کیا، بیٹھے۔ ہم نے کہا جلدی بتا، سمجھ نہیں آ رہی یہ تصویر کیا ہے؟ کہ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے، یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، اس کے اندر جو میت ہے وہ میری میت ہے۔ کہ بوڑھے سمجھاؤ، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ کہا اس گاؤں کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر میں تھا، شاید کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ کہتا صدام لئی کے جانے کے بعد لوگوں نے 40 پہ آنا شروع کیا، مجھے پتا چلا لوگ بہت آ رہے ہیں، تو میں تو تھا ہی چور، میں تو تھا ہی بدکار، میں تو تھا ہی فاسق و فاجر۔ میں نے نیت کی جتنے حسین کے ظاہر آئیں گے ان کو لوٹوں گا، کسی کا موبائل چرا لیا، کسی کا کیا چرا لیا۔ اتنے میں نکلا رش، جگہ جگہ سبیلیں، موقف۔ اچانک دل کیا کہ چائے پیوں، ایک سبیل پہ گیا اور میں نے چائے کا کپ لیا اور پینا چاہا۔ وہاں پہ جو جوان کھڑا تھا میرے گاؤں کا تھا، مجھے جانتا تھا۔ کہ چور کہیں کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے، موقف سے، یہاں پہ مولا کے ظاہر آ رہے ہیں، تو کسی کا جیب نہ کاٹ لے۔ کہ مجھے جھڑپا اس نے، جھڑک دی، میں سر جھکا کے وہاں سے چلنے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو نہیں پلاتا تو کیا ہوا، دوسری موقف سینکڑوں ہیں، کسی اور سے جا کے پی لوں گا۔ کہ آگے جیسے بڑھ رہا تھا اس سبیل پر ایک بزرگ بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا مجھے اس کی بات بری لگی ہے،
اس نے مجھے کہا ہمارے گاؤں کے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سارے ہمارے گاؤں والے سبیل میں کام کر رہے ہیں، تو کام کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے کہا کام لو تو کروں گا۔ کیا کروں کام؟ کپ دھوں، چائے بناؤں، لوگوں کو چائے سرو کراؤں، کیا کروں؟ کہا نہیں کچھ نہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، 2 کلو چینی لے کر آؤں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا میں دکان پہ گیا، 2 کلو چینی لی۔ جب واپس آ رہا تھا تو کوئی اور موقف تھا جو چائے پلا رہا تھا۔ میں نے کہا اس نے نہیں پلائی، نہ اس کی ابھی پیوں گا۔ مجھے بات بری لگی تھی۔ میں نے کہا یہاں سے چائے پی کے پھر آگے جاتا ہوں۔ میں نے اس کی ٹیبل پر چینی رکھی اور اس کے موقف سے چائے پینا چاہیے۔ جیسے چائے پی رہا تھا تو وہ جس کا موقف تھا اس نے سمجھا میں مولا حسین کا ظاہر ہوں۔ کہا مولا کا ظاہر چینی لایا ہے۔ اس نے چینی اٹھائی اور اپنے چائے میں ملا دی۔ اب میں اس کو منع بھی نہیں کر پایا کہ یہ میں آپ کے لیے نہیں لایا تھا، میں تو اگلے موقف کے لیے لایا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لے لیتا ہوں۔ کہتا پھر آگے بڑھا دکان کی طرف۔ جیسے جا رہا تھا تو کہا اللہ کی قضا پوچھ کے نہیں آتی، موت کا بلاوا منٹوں میں سیکنڈوں میں آتا ہے۔ ابھی چل رہے ہو، اچانک جب خدا بلاتا ہے تو بندہ چلا جاتا ہے۔ کہتا اچانک سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا۔ جیسے گرا تو میری روح میرے بدن سے باہر نکل آئی اور میں اپنے بدن کو 2-3 فیٹ کے فاصلے سے زمین پر گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شور مچا، ظاہر مر گیا، ظاہر مر گیا۔ لوگوں نے اٹھایا، قبیلے والوں نے پہچانا، مجھے گھر لے گئے۔ اب دیکھ رہا ہوں جنازہ لے گئے، چیک ویک کروایا کہ بندہ تو ختم ہو چکا ہے۔ کا غسل دیا، کفن دیا۔ اسی طرح جو تابوت دیکھ رہے ہو میرا جنازہ اس میں تھا، اسی قبر کی طرح میری قبر کھدی ہوئی تھی۔ میں پہلے سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں، میں مرا نہیں، لیکن جب کھدی ہوئی قبر میں سب نے تیاری کی میرا جنازہ اتارا جائے، میں نے کہا بس حقیقتاً تو مر چکا ہے۔ کہتا اتنے میں دیکھا میری قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے، ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے، ایسی ہیبت، ایسا جلال ان کی آنکھوں میں کہ یہ دیکھتے تھے گویا میرے وجود سے میری جان کو نکال دیتے تھے۔ میں نے کہا ان کے دیکھنے میں اتنا خوف ہے، جنازہ قبر میں اترے گا اور یہ ماریں گے تو میں کیا کروں گا؟ کہ بس میں سمجھ گیا یہ انتظار میں ہے کہ جنازے کو اتارا جائے، قبر کو بند کیا جائے اور یہ میرے اوپر عذاب کرنا شروع کر دیں۔ کہ یہ دیکھتے تھے میرا پورا وجود کانپتا تھا، کروں تو کیا کروں، بلاؤں تو کسے بلاؤں، پکاروں تو کسے پکاروں؟ کوئی ایسی نیکی نہیں جس کے بھروسے پہ اللہ کو پکارتا۔ میں تو جانتا تھا، میں نے تو لمحہ لمحہ اس کی مخالفت کی ہے کہ بس وہ دیکھتے تھے، وجود میں خوف آتا تھا، پورا وجود میرا کانپ رہا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک ٹھنڈی سی آواز آئی، کہا اسے کیوں ڈرا رہے ہو، یہ میرا دوست ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا یہ کس کی آواز ہے، اور جیسے اس نے کہا نا ملائکوں کو اسے کیوں ڈرا رہا ہے، یہ میرا دوست ہے، ملائکوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مڑ کر دیکھا تو میرا آقا حسین ابن علی تھا۔ تعجب کے عالم میں ملائک نے بولا حسین، مولا دور دور تک اس کے کردار میں آپ کی خوشبو نہیں ہے، کیسے بول دیا یہ آپ کا دوست ہے؟ مولا ذرہ برابر اس میں حسینی خوشبو نہیں ہے، نام اعمال ہمارے سامنے ہے۔ کہا میں بھی شرمندگی سے کھڑا تھا، میں بھی کیا بتاؤں میں نے کیا کیا اور حسین نے مجھے دوست کیوں بولا ہے؟ کہتا ہے جیسے ملائکوں نے یہ کہا حسین نے کہا اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ 2 کلو چینی لے کر نہ جاتا۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ کسی احسان کو بغیر جواب کے نہیں رکھتے۔ کہ مولا حسین 2 کلو چینی کہاں؟ بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے، نہ جنت کی اسے لالچ تھی، نہ کسی کا خوف تھا، اپنی مرضی سے گیا، چاہتا تو نہ لے کے جاتا۔
2 کلو چینی دی اس نے. کہا حسین اس کا کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کا 1 گناہ ختم کر دیا جائے. ملائکوں نے مولا حسین ہو گیا، لیکن اب بھی اس کے گناہ زیادہ ہیں. کہ میں تھا ہی اتنا بدبخت، لاکھوں گناہ تھے، چینی کے دانے کم پڑ گئے. امام نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو دانے گنے ختم کیے. کہا حسین مولا ختم کر دیے. کہا 2 کلو چینی لینے گیا تھا. کہا مولا حسین لی تو نہیں؟ کہا لی نہیں، زندہ رہتا تو لے کر آتا. کہا اس 2 کلو کے اندر بھی جتنے دانے تھے اس کا 1 گناہ کم کیا جائے. کہ اب بھی جب کم کیا تو کہا حسین اب بھی اس کے گناہ زیادہ ہیں. کہ ہلکی سی مسکراہٹ مولا کے چہرے پر آئی. کہ اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود لے کر دینے کے لیے تیار ہے. کہا یہ تابوت سے ہاتھ باہر دیکھ رہے؟ حسین نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. کہا تجھے مہلت دیتے ہیں، گناہ تیرے بہت ہے. احسان کیا تو نے حسین پہ 2 کلو چینی دی، مہلت دیتے ہیں تجھے، واپس جا. دوبارہ جب مجھ سے ملنے آئے تو مجھے ملائکوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ مجھے اپنی جیب سے کچھ دینا پڑے. کہتا ہے اب جب سے زندگی ملی میں سمجھ گیا کہ حسین کے زائر کی خدمت کا ثواب کتنا ہے. یہ کریم ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. یہ مت سمجھنا تو ایک آنسو بہاتا ہے تو احسان کر رہا ہے، نہیں، اپنا بھلا کر رہا ہے. تو مجلس کرا کہ حسین پہ احسان نہیں کرتا، یہ حسین کا تجھ پہ احسان ہے کہ تجھے انسان بنایا اور انسان شناس بنا. اہل بیت کے در پہ وہی آتے ہیں جن میں انسانیت ہے. یہ ٹاپک کل کھولوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے. کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں، حسین کا مقابلہ انسان نما حیوانوں سے بھی بدتر مخلوق کے ساتھ. کبھی کوئی انسان 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر نہیں مارتا. شیر ہرن کو کاٹتا ہے پر شیر شیر کو نہیں کاٹتا. یہ کیسے انسان تھے جنہوں نے اپنے ہم نو انسانوں کو قتل کیا. چلو دشمنی حسین سے تھی، 4 سالہ بچی کا قصور کیا تھا کہ کسی نے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا ٹھیک ہے مولا، پھر کون ہے جو 4 سالہ بچی کو تماچے مارے؟ کہا دشمنی سکینہ سے نہیں سجاد سے تھی، دشمنی زینب سے تھی. تکلیف زینب کو دینی ہوتی تھی، تماچے بچی کو مارتا تھا. کبھی ایک بیمار زائر جب رو رو کے امام سے دعا کر دے، امام نے کہا اے میرے زائر اگر دعا کرنی ہے تو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ چند سلام ہیں، ایک چھوٹی سی روایت۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدل درگاہ، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ فرمایا شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، میری بچی کو دادیاں مارے گئے۔ بڑی مظلومہ بچی ہے یہ، خدا کبھی اس بی بی کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ راوی کہتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ حلب میں پہنچا تھا، 40 گھوڑے سوار آگے آگے، پیچھے علی کی قیدی بیٹیاں۔ دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ کا عالم تھا، ظالم نے سواریوں کو روکا۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے وہاں بٹھایا جو خشک درخت تھا، شدید دھوپ میرے اوپر پڑ رہی تھی، میری گردن میں لوہے کا توق تھا، میری گردن میں زخم تھا۔ جب یہ دھوپ میری گردن پہ پڑتی تھی تو لوہا گرم ہوتا تھا۔ سائل نے کہا مولا پھر آپ کو کون بچاتا تھا؟ روکے گا میری 4 سالہ ننھی سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ یہ دھوپ لوہے سے نہ لگے۔ تب تک کھڑی رہتی تھی جب تک سورج ڈوب نہ جاتا۔ اب تصور کرو پیاسی بچی دھوپ میں کھڑی ہے، کب بچی تھک کے میری گودی میں بیٹھ گئی، شمرلائی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے کہ سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے، کہا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے۔ کہ سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا، یہ بڑا ظالم ہے۔ کہ بھیا اگر اجازت ہو اس سے پانی مانگ، شاید اسے تھوڑا رحم آئے، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ کہ سکینہ جا کر مانگ، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔
حسین کی یتیمہ بچے ننے ننے قدم اٹھائے شمر کے قریب آئے. میری دعا ہے اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے. معصومہ بچی نے آہستہ سے کہا شمر تھوڑا پانی دے دے. مجھے خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا. حسین کی بچی تھی دوبارہ پانی کا سوال نہ کرتے, لیکن راوی کہتا لئی نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اپنے 40 سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. بچی یہ سمجھ کے چلتی رہے شاید اس کے بعد پانی دے گا, شاید اس کے بعد پانی دے گا. لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں کہ 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی. بچی چل چل کے تھک گئے زمین پہ بیٹھے. کہا تو سپاہیوں کو پانی پلا لے میں تیرا انتظار کروں گے. روایت کے جملے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا. لئی نے پانی سے مشک بھرا, مشک سکینہ کے قریب لے کر آیا. بچی نے سمجھا مجھے پانی دے گا. روایت کے جملے بڑے سخت ہے. بچی نے ننے سے ہاتھوں سے اپنا چلو بنایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا. بچی کے سامنے سارا پانی زمین پہ پھینکا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب الوطن بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, او بابا میرے غریب بابا. اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ, تجھے آج کے رونے کا واسطہ. ہم سب کو قبر و قیامت کے رونے سے بچا. ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارت بمعرفت امام حسین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.